نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. وَإِذِ ابتلا بلا سے آزمائش، ابتلا آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے رب نے بکلمات ساتھ چند کلمات کے چند باتوں کے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان کو پورا کر دیا. اتم تمام سے، تے میم میم اس کا روٹ ہے. کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کوئی کسر نہ رہے. اس کا استعمال مدت، مقدار یا گنتی پوری کرنے کے لیے آتا ہے. مدت، مقدار یا گنتی کے پورے کرنے کے لیے تمہ کا لفظ آتا ہے. اکملہ تکمیل جس سے ہوتا ہے، کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس کی غایت یعنی غرض پوری ہو جائے. اسی طرح قضاء کا لفظ بھی آتا ہے، اوفا کا لفظ بھی آتا ہے. قالا فرمایا انی جائلوں کا میں تجھ کو بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام وہ شخص یا کتاب یا قول جس کی پیروی کی جائے، خواہ وہ انسان ہو یا اس کی باتیں ہو یا اس کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر. انسان کی صورت میں عموماً مذہبی رہنماؤں کے لیے امام کا لفظ آتا ہے. سید یہ بھی رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی بڑی جماعت کا سردار یا لیڈر کے معنوں میں. قال ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے. ذریت ذال رے اس کا روٹ ہے، ذرہ بھی اسی سے ہے. قال لا ینالو فرمایا نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو، ظالم کی جمع. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ البیت سے مراد بیت اللہ شریف ہے. مسابتن کا روٹ بھی سے واو بے ہے، ثواب بھی اسی سے ہے. کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ ثواب کا معنی بدلہ لوٹانا، کسی کے عمل کو اس پہ واپس کرنا. تو مسابتن لوٹ کر جانے کی جگہ، بیت اللہ کو بار بار پلٹنے کی جگہ اس لیے بتایا گیا کہ جو شخص ایک دفعہ وہاں جاتا ہے پھر وہ اپنا دل وہیں چھوڑ آتا ہے اور بار بار جانا چاہتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی میوزیم دیکھ لیں، کوئی مانیومنٹ دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ جانے کو دل نہیں چاہتا، بوریت ہوتی ہے وہاں جا کر. انسان سوچتا میں نے دیکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کا گھر جتنی دفعہ بھی جائیں پھر جانے کو دل چاہے گا. اسی لیے اس کو مسابتن کہا. للناس لوگوں کے لیے، اور دوسری خصوصیت وامنا اور امن کی جگہ. واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. مراد ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. یہ آپ کے پاؤں کے نشان تھے. یہ پتھر کے اوپر نشان آج بھی بیت اللہ شریف میں موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیشے میں بند خانہ کعبہ کے ساتھ ایک تکون سی گنبد نما جگہ، اس کے اندر یہ پتھر موجود ہے. اس میں نشان کی جو گہرائی ہے، یعنی جب وہ نشان رکھے گئے تو پتھر کے اندر کتنے ہیں؟ 10 سینٹی میٹرز. یعنی ان قدموں کی پتھر کے اندر جو کارونگ یا گہرائی ہے 10 سینٹی میٹر کی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی 9 ہے. یعنی یہ 10 سینٹی میٹر گہرا ہے اور یہ 9 سینٹی میٹر. پھر اسی طرح ہر ایک کی جو لمبائی ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک پاؤں جو ہے یہ 27 سینٹی میٹر ہے، یعنی لمبائی جو پاؤں کی ہے، اور چوڑائی جو ہے یہ 14 سینٹی میٹر ہے. اور ان دونوں قدموں کے درمیان یہ جگہ 1 سینٹی میٹر کی ہے، یعنی 2 پاؤں کے درمیانی فاصلہ جو ہے. اور لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ہاتھ وغیرہ لگائے اور اب اس کو خالص چاندی میں جڑ کے ایک طرح سے رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو چاندی میں پریزرو کر دیا گیا ہے ان کو. وَأَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے أَن طَهِّرَا توئے ہیرے. طہر پاکیزگی کو کہتے ہیں، ظاہری نجاست کو دور کرنا اور دل کی نجاست کو بھی دور کرنا، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
بیتیا میرا گھر یعنی بیت اللہ، للطائفین، توئے واوفے اس کا روٹ ہے، طواف کسی چیز کے چاروں طرف پھرنا، اور یہ صرف بیت اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ کا طواف نہیں کہلاتا۔ والعاکفین، عاکفین عاکف کی جمع ہے، عین کاف فے، عکفہ اس کا روٹ ہے، تعظیمن یعنی تعظیم کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس سے وابستہ رہنا، گوشہ نشین ہونا، اپنی اصلاح کرنا، خود کو باز رکھنا، کسی جگہ پر عبادت کے لیے رک جانا، جمے رہنا، یہ سب عکفہ کے معنی ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی جم کے بیٹھنے والے۔ یہ جو رمضان کی ایک عبادت اعتکاف ہے، یہ بھی اسی سے ہے۔ لبسہ کا معنی بھی ہوتا ہے ٹھہرنا، لیکن وہ ویسے ہی کسی لمبی مدت کے لیے کہیں ٹھہرنا۔ مکثا بھی ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے، اس کا معنی ہے کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرے رہنا۔ للطائفین والعاکفین والرکع، رکع راکع کی جمع ہے، راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والے کو۔ السجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، بلد شہر کے معنی میں، آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات سے میم رے ثمر پھل، اس لفظ کا استعمال عام ہے، پھل تازہ ہو یا خشک کوئی بھی ہو، سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کی جمع اسمار اور ثمرات آتی ہے۔ اسی طرح فاکہہ بھی ہوتا ہے، فاکہہ جو ہے کھجور اور انار کے سوا باقی پھلوں کے لیے، خصوصاً لذیذ پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ، امتع میم تے عین، متع فائدہ دینا، تھوڑی دیر کا فائدہ، جسے دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے، یعنی تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ قلیلا ثم استرہ، اضطرار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اضطراری کیفیت، انسان کو کسی ضرر رساں چیز پر مجبور کرنا، کسی ایسے کام پہ مجبور کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، زبردستی پکڑ کر اس سے کوئی کام لینا، یہ اضطرار کہلاتا ہے۔ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد قاعدہ کی جمع بنیادیں، قاعدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی جس پر بیٹھا جائے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، عربی میں بینچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی گھر کی بنیادیں جو ہوتی ہیں اس پر ایک طرح سے گھر بیٹھ جاتا ہے، یعنی ٹک جاتا ہے، اگر اس کے بغیر ہو تو وہ اسٹیبل نہیں ہوگا۔ من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین، مسلمین کس کا تثنیہ ہے؟ مسلم کا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مسلمہ بھی اسی سے ہے۔ وارنا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع، نون سین کاف روٹ ہے، عبادت پرستش، یعنی ہمارے حج اور عبادت کے طریقے مراد ہیں، اور منسک دین کے رستے کو بھی کہتے ہیں۔ وتب علینا، اور ہم پہ مہربان ہو، انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، وبعث بے عین سے، آپ شروع میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور کبھی سمجھ نہیں آئے گا یہ بعثت کا معنی کیا ہے، کیونکہ اردو میں استعمال تو کرتے ہیں لیکن سمجھاتے نہیں۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا، یعنی بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا دینا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں آرام سے رہ رہے تھے، تو آپ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سامنے کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، کھڑا کرنا اور سامنے کرنا۔ یتلو علیہم، تلاوت ابھی گزر چکا پیچھے۔ آیات کا آیت کی جمع، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، اور آیت قرآن پاک کی ایک مکمل سینٹنس کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور دوسری طرف کائنات کی نشانیاں بھی ہیں۔ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، اس لیے اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے اسی کے بارے میں، اسی کی حقیقت قرآن میں بتا دی گئی ہے، اس لیے ان دونوں میں بڑا خوبصورت ربط ہے۔ جب بھی آپ قرآن پاک میں آیت کا لفظ پڑھیں گے تو بڑا زومانی ہوتا ہے عموماً۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، تعلیم، تعلیم ہوتا ہے کسی کو سکھانا،
کوئی بھی چیز صرف خود پڑھ کے نہیں سمجھی جا سکتی جتنی بتانے والے کے بتانے سے سمجھ میں آتی ہے. الکتاب والحکمہ، حکمت دانائی کی باتوں کو کہتے ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، پاک کرنا، صاف کرنا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،